السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آئیے آج اس دینی مجلس میں سورہ نساء کا ترجمہ جو کیا جا رہا ہے اس کے لفظی ترجمہ اور مختصر سی تفسیر سنیں گے۔ اللہ ہم کو اور آپ کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 43 کا ترجمہ کیا جا رہا ہے، اور اس آیت میں 2 احکام آئے ہیں۔ پہلا حکم یہ ہے کہ شراب کی پینے کے بعد اس حالت میں نماز نہ پڑھو۔ یہ اولین حکم ہے۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب جہالت کے دور میں، جب اسلام سے پہلے شراب پینا بہت عام تھا اور جو ہے سو پانی کی طرح استعمال ہوا جاتا تھا، تو ابتداءً تھوڑا احتیاط برتنے کو کہا گیا، آگے چل کے پوری طریقے سے حرام اور ممانعت آ گئی۔ چنانچہ ابتدائی اس آیت میں صرف یہ حکم ہوا کہ نشے کی حالت میں نماز کے پاس نہ جاؤ، جس کا حاصل یہ تھا کہ نماز کے وقت آ جائے اور ارادہ کر لو تو پھر شراب استعمال نہ کی جائے، جس سے مسلمانوں نے محسوس کر لیا کہ یہ ایک ایسی خرابی ہے جو انسان کے لیے نماز سے روکنے والی ہے۔ تو بہت سے حضرات نے اسی وقت اس کو چھوڑنے کا اہتمام کر لیا، اور دوسروں نے بھی یہ تو سوچ لیا کہ یہ برائی ہے۔ آخرکار سورہ مائدہ کی آیت میں شراب کے ناپاک ہونے اور حرام ہونے کا قطعی حکم آ گیا، اور پوری طریقے سے مکمل طور پر یہ حرام ہو گئی۔ اور اس کے بعد ایک حکم تیمم کا بھی آیا ہے، اور تیمم میں کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا ہی بڑا احسان ہے کہ وضو اور طہارت کے لیے ایسی چیز کو پانی کے قائم مقام کر دیے جو پانی سے زیادہ آسانی سے حاصل ہو سکتی، جیسے کہ زمین اور مٹی ہر جگہ موجود ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ یہ سہولت صرف امت محمدیہ کو حاصل ہو گئی ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے انہی 2 باتوں کا بیانہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا، اے الذین، جو لوگ، آمنو، ایمان لائے ہو، لا تقربو، نہ قریب جاؤ، صلاۃ، نماز کے، وانتم، و اس حال میں کہ، اور یا اس حال میں کہ، انتم، تم، سکارا، نشے میں ہو، حتیٰ، یہاں تک کہ، تعلمو، تم جان لو، ما تقولون، جو تم کہہ رہے ہو، اپنی بات کو سمجھ سکو اتنا تو تم میں شعور ہو۔ ولا جنبن، اور نہ ہی غسل کی حالت میں، یعنی کہ غسل کی حالت ہے، غسل فرض ہے، اس حالت میں بھی نماز نہیں ہو سکتی۔ الا، سوائے، عابر السبیل، راستے سے گزرنے والا ہو یا مسافر ہو، مسافر کے لیے کچھ الگ سے جو ہے احکامات ہیں، سہولتیں ہیں۔ حتیٰ، یہاں تک کہ، تغتسلوا، تم غسل کر لو، غسل کرنے کے بعد نماز، اور جو ہے سو جو غسل کے واجب ہو گیا اس حال میں، پھر غسل کرنے کے بعد ہی نماز پڑھ سکتے۔ اور اس کے علاوہ بھی غسل کے لیے جو ہے سو کچھ معنی ہیں، مرض ہے جس کی وجہ سے مرض بڑھ رہا ہے غسل کرنے کی وجہ سے یا وضو کرنے کی وجہ سے، یا پانی نہ ملے، تو اس کے لیے بتایا گیا ہے وَإِن كُنتُم، اور اگر تم مرضى، مرض میں ہو، او علی سفرن، یا سفر پر ہو کہ پانی ہی نہیں ہے تم پر، اور جاء، یا پھر آیا ہے، احد منکم، تم میں کا کوئی بھی، من الغائط، بول و براز سے، یعنی ضرورت حاجت ضروریہ سے فارغ ہو کر آیا ہے، او لامستم النساء، یا پھر تم نے عورتوں کے قریب آئے ہو، عورتوں سے مباشرت کی ہو، فلم، تو نہیں، تجدو، پائے ہو، ماءً، پانی، یعنی کہ اب تم صاف و ستھرے ہونے کے لیے بول و براز کے بعد، حاجت ضروریہ کے بعد، یا جنابت کے بعد اب غسل کی ضرورت ہے یا وضو کی ضرورت ہے اور پانی نہیں ہے، فتیمموا، تو تیمم کر لو، تو ارادہ کر لو، صعیداً، پاک، صعیداً، مٹی، طیباً، پاک، پاک مٹی کا، تو تم ارادہ کرو پاک مٹی کا، یعنی کہ پاک مٹی لو، اس سے مسح کر لو، فامسحوا، تو مسح کر لو، یعنی کہ پھیر لو، بوجوہکم، اپنے چہروں پر، وایدیکم، اور ہاتھوں پر، یعنی کہ مسح کا طریقہ بتایا جا رہا ہے، تیمم کا طریقہ بتایا جا رہا ہے، اپنے چہروں اور دونوں ہاتھوں پر ہاتھ پھیر لو۔ یہی ہے مسح، صرف اتنا ہی کہ جو ہے سو ایک بار مٹی پر ہاتھ مارے، پاک مٹی پر دونوں ہاتھ مارے، اور جو ہے سو ان ہاتھوں سے اضافہ لگا ہوا کچرا، پٹی، موٹی ہے، جھٹک دے، اور اس کے ہاتھ پھیر لے چہرے پر، پورے چہرے پر اچھی طریقے سے، پیشانی کے بالوں سے تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک پورا چہرہ اچھے طریقے سے پھیر لے ہاتھ۔
پھر دوسری وقت اسی طرح ہاتھ مارے، اور اسی طرح دونوں ہاتھوں کا مسح ہوگا، ہاتھ پر انگلیوں سے لے کے کوہنی تک اس طرح ہاتھ پھیرے کہ پورا ہاتھ کور ہو جائے، دونوں ہاتھ کا، ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کا، پھر اس ہاتھ سے اس ہاتھ کا، دونوں ہاتھوں پر ہاتھ پھیر لیے جائے۔ یہی ہے مسح، تیمم۔ اس کے لیے پاک مٹی کا ارادہ کرنا، نیت کرنا ضروری ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، کانا ہے، عفواً درگزر فرمانے والا، غفورا بخشنے والا، یعنی کہ ہے تو وضو کی جگہ وضو ہی ہے، غسل کی جگہ غسل ہی ہے، لیکن مجبوری کی وجہ سے اللہ تمہیں معاف کر رہا ہے، ایک سہولت کا موقع عطا فرما رہا ہے۔ الم ترا، کیا تم نے نہیں دیکھا، الا طرف، الذین، ان لوگوں کے جو اوتو دیے گئے ہیں، نصیباً ایک حصہ، من الکتاب، کتاب کا، یعنی اہل کتاب میں سے کچھ لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ یشترون، وہ خرید لیتے ہیں، ضلالتا، گمراہی کو، ویریدون، اور وہ چاہتے ہیں، ان تضلوا، کہ گمراہ کر دے، دور کر دے، سبیلا، راستے سے، تم کو بھی راستے سے دور کرنا چاہتے ہیں وہ۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، اعلم، خوب جانتا ہے، باعدائکم، تمہارے دشمنوں کو، وکفا، اور کافی ہے، باللہ، اللہ، ولیہ، کارساز، اللہ کافی ہے کارسازی کے لیے۔ چاہے کوئی دشمنی کرے، ساری دنیا ہی دشمن بن جائے، اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اگر ساری دنیا دوست بن جائے، بھلائی کرنا چاہے، اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی جو ہے سو اس بھلائی کو پہنچا نہیں سکتا۔ تو اللہ ہی کافی ہے کارسازی کے لیے، ہر کام کے لیے۔ وکفا، اور کافی ہے، باللہ، اللہ، نصیرہ، مدد کرنے کے لیے، مددگار۔ من الذین، وہ لوگ جو، من الذین، ان لوگوں میں سے جو، یہادو، یہودی ہیں، یہودوں میں سے وہ لوگ جو، یحرفون، تبدیل کرتے ہیں، تحریف کر لیتے ہیں، بدل دیتے ہیں، کلمہ، بات کو، عن مواضعہ، اس کی جگہ سے، اس کے ٹھکانے سے، یعنی کہ جیسی بات کرنا چاہیے وہ بات کو ہٹا دیتے، دوسری بات رکھ دیتے وہاں پر۔ کیسے رکھتے ہیں دیکھیے، مثال بھی دے رہے ہیں، وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، سمعنا، ہم سن لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، رسول اللہ کی نصیحتیں سنتے اور کہتے، سمعنا، ہم سن لیے، وعصینا، اور ہم نافرمانی کرتے ہیں، یعنی کہ بات سنتے تو ہیں، فرما برداری کرنے کی نیت سے نہیں، بس سنتے ہیں، اپنے آپ کو فرما بردار ظاہر کرتے ہیں اور اپنی سازشیں مکمل کرتے ہی رہتے ہیں اور نافرمانی کرتے ہیں، وعصینا، اور ہم نافرمانی کرتے ہیں، واسمع، اور اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں، واسمع، سنو، یعنی تم بھی سنو، غیر مسمعین، اور نہ سنا جائے، یعنی کہ ان کی بات اللہ کرے کہ کوئی نہ سمجھے، نہ سنے، اس طرح کا ان کا خیال ہوتا، اس طرح کا ان کا کوشش ہوتی کہ غیر مسمعین، سنی نہ جائے، رسول اللہ کی بات کوئی نہ سنے۔ ورعین، راعنن، اور رائنا کہتے، لینن، موڑ کر، بِأَلْسِنَتِهِمْ، اپنی زبانوں کو۔ رائنا کا ترجمہ ہو چکا ہے سورہ بقرہ میں، یہ کہ جو ہے سو رائنا کے دو معنی ہیں، عبرانی زبان میں جو ہے سو بہت نامناسب الفاظ ہے یہ، اے چرواہے، اے بے وقوف، اور اس طرح کے معنی نکلتے، جبکہ عربی زبان میں اس کے معنی ہوتے تھے کہ ہماری طرف دیکھیے، متوجہ ہوئیے ہماری طرف۔ تو عربی زبان رسول اللہ اور صحابہ یہ سمجھتے کہ یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں، یہود، کہ جو ہے سو رسول اللہ کو اپنی طرف متوجہ کر رہے ہیں، لیکن ان کا در پردہ ان کے دل میں ہوتا کہ رسول اللہ کو ان الفاظ میں، ان بیہودہ الفاظ سے پکار رہے ہیں، اور اس بات سے خوش ہوتے کہ یہ کہہ رہے ہیں لیکن مسلمان نہیں سمجھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہی کی ان چال بازیوں کو بتا رہے ہیں، رائنا، ہم لینن بِأَلْسِنَتِهِمْ، موڑ کر اپنی زبانوں کو کہتے ہیں، وَطَعْنًا، اور تانے دیتے ہیں، فی الدینی، دین میں، دین کے طریقے میں تانا زنی کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ، اور کاش یہ کہ وہ لوگ، قالو، کہتے، سمعنا، ہم نے سنا، وَأَطَعْنَا، ہم فرما برداری کرتے ہیں، وَاسْمَعْ، اور سنیے، وَانظُرْنَا، اور ہماری طرف دیکھیے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، ہوتا بہت بہتر ان کے لیے یہ، یعنی اس طرح اگر وہ کہتے تو ان کے لیے بہتری ہو جاتی، وَأَقْوَمُ، اور پائیدار بات ہوتی، سیدھی بات ہوتی، سچی بات ہوتی، لیکن لعنہم اللہ، لعنت ہو گئی ان پر اللہ کی، اللہ نے ان کے اوپر لعنت کر دیا، بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے، فلا یؤمنون، تو وہ ایمان نہیں لے کے آئیں گے، الا قلیلا، سوائے کچھ لوگوں کی۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم اجرنا من النار۔